اللہ نے اپنے خاص بندوں کی باتیں انسانوں کے نزدیک اس لیے واضح کی تاکہ ہر دور میں انسان ان واقعات سے سبق حاصل کر سکے۔ تو ویسے ہی ایک عظیم نبی جس کو 40 دن تک مچھلی نے اپنے پیٹ میں رکھا، ان کے واقعے کو بھی اللہ نے ہدایت رکھا ہے۔ آپ کے والد کا نام حضرت متہ تھا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ کا مشہور لقب ذو-النون ہے، یعنی مچھلی والا۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اے یونس جاؤ، نینوا جاؤ، وہاں کے لوگوں کی اصلاح کرو۔ وہ آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ان کو محبت اور امن سکھاؤ۔ تو بس اللہ کے نبی یونس نینوا جو عراق کے شمال میں واقع ہے، وہاں اپنے مبارک قدم لیے آپ پہنچے۔ آپ مسلسل اللہ کا دین لوگوں کو سمجھاتے رہے، یہ بتاتے رہے کہ آپس میں لڑنا، جھگڑنا، نفرت کرنا اللہ کو پسند نہیں، لیکن افسوس وہاں کے لوگ آپ کی توہین کرتے رہے، آپ کے اس پیغام حق کو مذاق سمجھتے رہے۔ سالہ سال اللہ کے نبی تبلیغ کرنے کے بعد بالآخر آپ نے یہ فرمایا، ان قریب تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا، اور غصے میں اس بستی کو چھوڑ کے باہر چلے گئے، اور دل ہی دل میں سوچتے رہے کہ یہ قوم سدھرنے والوں میں سے نہیں۔ اللہ کے حکم کے بغیر انہوں نے اس بستی میں رہنے والوں کی اصلاح کرنا چھوڑ دی۔ کچھ ہی دن گزرے تو اس بستی پہ ایک بڑا سا بادل دور سے آنے لگا جس میں بجلیاں اور آگ چمک رہی تھی۔ اس بستی کے لوگوں نے جیسے ہی آسمان میں آگ چمکتے ہوئے دیکھی تو آپس میں کہنے لگے، لگتا ہے کہ قوم لوط کی طرح ہم پہ بھی اللہ کا عذاب آ گیا۔ یونس سچا تھا، یونس کا اللہ سچا تھا، اب ہمیں اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اتنی دیر میں کسی نے کہا، آؤ بیٹھ کے اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اس گاؤں کے تمام لوگ زمین پہ بیٹھ کے اللہ سے معافی مانگنے لگے، اپنے گناہوں کو قبول کرنے لگے، یہاں تک کہ 3 دن گزر گئے۔ بے شک اللہ بار بار معاف کرنے والا ہے۔ اور یوں وہ آگ برسانے والا بادل اس گاؤں سے دور چلا گیا، اور سب اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کے منتظر ہو گئے کہ اللہ کرے یونس علیہ السلام واپس آ جائیں، ہمیں اللہ کا دین سمجھائیں، ہمیں محبت اور امن اور سلامتی کا پیغام دیں۔ اور وہاں حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو کر دور جا رہے تھے، یہ سوچ کے کہ واپس کبھی اس گاؤں میں نہیں پلٹوں گا۔ اتنی دیر میں سمندر کا طوفان کشتی کو ڈبونے لگا۔ کشتی کے سالار نے کہا، جو سامان کشتی میں ہے وہ جلدی پھینکو، ایسا نہ ہو کہ ہم سب کے سب ڈوب کے مر جائیں۔ کشتی کا سارا سامان پھینک دیا، لیکن کشتی نہیں سنبھلی۔ بلا